پیارے بھائی بہن، اب ہم خروج کی کتاب باب 18 اٹھائیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ تھا اور انہوں قدم قدم پہ خدا کی نیک ہدایت کے ساتھ چلے، مگر باب 18 میں جو ہے موسیٰ دنیا کے حکمت کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ خدا کی حکمت کے ساتھ چلنے کے بجائے دنیا کے حکمت کے ساتھ چلتے ہیں۔ باب 18 میں دیکھیں گے تو موسیٰ کے سسر یترو موسیٰ کے بیوی اور بچوں کو موسیٰ کے پاس لاتے ہیں اور موسیٰ کے ساتھ ان لوگوں کا ایک اچھا وقت گزرتا ہے، کھاتے پیتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک گھریلو ماحول پھر سے قائم ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 1 سے 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا، اور جس طرح سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے نکالا، سب موسیٰ کے خسر یترو نے جو مدین کا کاہن تھا سنا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے موسیٰ کی بیوی سفورا کو جو میکے بھیج دی گئی تھی اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا۔ ان میں سے ایک کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جیرسوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں، اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیعزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کی یہ بڑی بھیڑ کے ساتھ موسیٰ مدین کے زمین پہ آتے ہیں، اور یہاں موسیٰ کے سسر موسیٰ کی بیوی اور ان کے بیٹوں کو موسیٰ کے پاس لاتے ہیں۔ جب موسیٰ اور ان کے بیوی اور بچے مصر میں آئے، اور اس تجربے کے بعد جب ان کے بیوی موسیٰ کو خونی دلہا بولے، موسیٰ ان کے بیوی اور بچوں کو ان کے گھر کو بھیجا دیے، اور اس کے بعد ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے بیوی اور بچے ان کے ساتھ مصر میں نہیں تھے جب خدا مصر پہ وبائیں بھیجا اور اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے باہر لایا۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یترو موسیٰ کے سسر ان کے بیوی اور بچوں کو موسیٰ کے پاس لاتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ جو کام خدا مصریوں کے ساتھ کرا اور اسرائیلیوں کو مصر سے باہر لایا، تو موسیٰ کے سسر یہ سارے خدا کے بڑے بڑے کام کے بارے میں سنیں۔ ایک چیز آپ ضرور یاد رکھنا کہ خدا کے بڑے بڑے کام چھپنے والے نہیں ہیں بلکہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ خدا جب بڑے کام کرتا ہے تو وہ کاموں کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو خدا کے بڑے بڑے کاموں کو سنتے ہیں، صرف ایمان رکھنے والے نہیں بلکہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اب ہم آیت 5 سے 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا، اور موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کرنش بجا لا کر اس کو چوما، اور وہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمے میں آئے۔ تو میرے دوست، یہ ایک دلچسپی کی چیز ہے، یہ زبردست رشتہ جو موسیٰ اور ان کے سسرے کے بیچ میں ہے۔ یہ رشتے پہ ہم غور کر سکتے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں۔ موسیٰ جو ہیں اپنے سسرے کو وہ سارے باتیں بتاتے ہیں جو خدا مصر میں کرا اور کیسا اسرائیلیوں کو مصر سے باہر لایا۔ یترو کافی دلچسپی لیتے ہیں وہ سارے باتوں میں جو موسیٰ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، بلکہ جب موسیٰ باہر نکلے ان کے سسرے کا استقبال کرنے کے لیے تو ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں اپنے سسرے کو چومے، مگر ان کے بیوی کو چومنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اور یہ آیتوں کے ذریعے سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ ان کے بیوی اور بچوں کے آنے کے بارے میں خوش تھے یا نہیں۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ اور ان کے بیوی بچوں کا رشتہ جیسا رہنا تھا ویسا نہیں تھا۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ موسیٰ کا رشتہ ان کے سسرے کے ساتھ اچھا تھا۔ موسیٰ کو ان کے سسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور موسیٰ کے سسرے بھی موسیٰ کو پسند کرتے تھے۔ پیارے دوست، سسرے اور داماد میں اچھا رشتہ ہونا چاہیے، ایک محبت بھرا رشتہ ہونا چاہیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کئی سسرے اور داماد مل کے یہ پروگرام کو سن رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ایک دوسروں کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں وہ صرف آپ لوگاں جان سکتے۔ آیت 8 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے اپنے خسر کو بتایا کہ خداوند نے اسرائیل کی خاطر فرعون اور مصریوں سے کیا کیا کیا، اور ان لوگوں پر راستے میں کیا کیا مصیبتیں پڑیں، اور خداوند ان کو کس کس طرح بچاتا آیا۔ اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، باغ ہوا۔ اور یترو نے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجے سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحے چڑھائے، اور ہارون اور اسرائیل کے سارے بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے۔ پیارے بھائی بہن، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یترو پریشان ہو گئے ہوں گے جب موسیٰ ان سے یہ بولے ہوں گے کہ خدا میرے کو چنا ہے اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یترو اپنے داماد کے بارے میں اپنے پڑوسیوں سے ذکر کرے ہوں گے، اور اپنے پڑوسیوں کو بتائے ہوں گے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے داماد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے داماد کے اونچے اونچے خیال ہیں۔ میرے داماد یہ سمجھنے کو لگے ہیں کہ خدا اس کو چنا ہے اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ یترو اپنے پڑوسیوں سے بھی یہ بولے ہوں گے کہ وہ خدا جس کی عبادت میرا داماد کرتا ہے ایسا کر سکتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات سے یقین نہیں کر سکتا، مگر میرے دوست، خدا ایسا کرا کہ موسیٰ کو چنا اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ اور یہ بات کے ذریعے سے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ خدا یترو کو نجات دیا۔ یترو کو خدا کے نجات کے بارے میں معلوم ہوا۔ خدا کے نجات کا ہاتھ یترو پہ تھا، اور انہوں خدا کے نجات کے پہچان میں آ گئے۔ اور یہ بات کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں خدا کے لیے نذرانہ چڑھائے۔ اب ہم آیت 13 سے 18 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا، اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا، تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے، اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا، اس سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا، اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں خطائے گھل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ کے سسرے موسیٰ سے محبت رکھتے تھے، اور محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ عزت بھی کرتے تھے، اور ان سے خوش بھی ہوتے تھے۔ اب جب انہوں موسیٰ کے بیوی اور بچوں کو موسیٰ کے پاس لائے ہیں، تھوڑے دن ان کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں۔ انہوں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر موسیٰ کی کیسی خدمت گزاری ہے، اور موسیٰ کیا کیا کرتے ہیں۔ مگر جب ان کی نظر موسیٰ پہ پڑتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ بھیڑ کا انصاف کرنے کو بیٹھتے ہیں، اور یہاں انہوں موسیٰ کے پاس آتے ہیں ان کو صلاح اور مشورہ دینے کے لیے،
تاکہ موسیٰ کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کرے ویسا۔ آیت 19 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، سو اب تو میری بات سن، میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، اور تو رسم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستے ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر، اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے، کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے تو تو سب کچھ جھیل سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یا موسیٰ کے سسرے موسیٰ کو یہ صلاح دیے کہ موسیٰ غازیوں کو مقرر کریں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہوئے ویسا۔ اب شاید کوئی یہ سوال کرے گا کہ یہ صلاح میں غلطی کیا ہے؟ یہ ایک اچھی صلاح ہے، اس میں غلطی کیا ہو سکتی؟ میرے دوست، اوپر سے تو سب کچھ اچھا ہے، مگر ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ دنیا میں 2 قسم کے حکمتیں نظر آئیں گی۔ ایک حکمت ہے خدا کی حکمت، اور دوسری حکمت ہے دنیا کی حکمت۔ یترو کی جو صلاح تھی وہ دنیا کے حیثیت سے تھی، ان کی صلاح دنیا کے حکمت کے حیثیت سے تھی۔ آج اگر کلیسیا مصیبت میں ہے بولے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کلیسیا میں شامل کیے گئے ہیں اور ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا گیا ہے، اور اس لیے کلیسیا میں ان کو عہدہ دیا گیا ہے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں بزنس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کا بزنس ہے اور اس کو اچھی طرح سے چلاتے ہیں اور کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کلیسیا اپنے سر پہ رکھی ہے، یعنی کہ ان کو عہدہ دی ہے۔ یہ لوگ جن کو کلیسیا میں اختیار دیا گیا ہے دنیا کے حکمت کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے اور دنیا کی حکمت کلیسیا کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر سچا یہ ہے کہ ان کے پاس روح کی حکمت نہیں ہے، یعنی کہ خدا کی حکمت نہیں ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ دنیا کی حکمت سے کلیسیا کو نہیں چلا سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو صلاح موسیٰ کے سسرے موسیٰ کو دیے وہ ایک اچھی صلاح تھی، موسیٰ کے کندھوں پہ سے بوجھ اتارنے والی بات تھی، اور ایسا کرنے سے وقت کافی بچ سکتا ہے۔ یترو کی جو صلاح تھی دیکھنے میں بہترین نظر آ رہی تھی۔ انہوں یہ جو صلاح دیے ایسی ویسی صلاح نہیں تھی، بلکہ اس میں مطلب تھا۔ انہوں موسیٰ کے صحت کا خیال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نہیں چاہتے تھے کہ کام کے بوجھ کی وجہ سے موسیٰ کی صحت خراب ہو جانا۔ انہوں موسیٰ کو صحت مند دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے صلاح کے ذریعے سے انہوں موسیٰ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ مگر یہاں ہم کو ایک چیز یہ دیکھنا ہے کہ اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ خدا یہ بات کی اجازت ضرور دیا، مگر یہ صلاح خدا کی طرف سے نہیں تھی۔ اگر ہم یہ آیتوں میں غور کریں گے تو ہم کو ایک زبردست بات نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے تو خدا جو ہے غازیوں کو مقرر کرنے کے بارے میں موسیٰ کو نہیں بتایا، یعنی کہ موسیٰ کو خدا غازیوں کو مقرر کرنے کے بارے میں ذکرچ نہیں کرا۔ یترو کی جو یہ صلاح تھی خدا کے حکمت کے بارے میں، خدا کے عدالت کے بارے میں،
اور خدا کے محبت کے بارے میں ایک سوال پیدا کری۔ یترو یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ خدا موسیٰ کے لیے جتنا اچھا کرنا ہے اتنا اچھا نہیں کر رہا ہے۔ اگر خدا واقعی میں موسیٰ سے محبت کرتے رہتا تو موسیٰ کے آرامی کے بارے میں کبھی کا سوچتا، موسیٰ کے بوجھ کو کبھی کا ہلکا کرنے کا سوچتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم پیدائش کے کتاب پہ جائیں گے تو سانپ ہوا کو کیا بولا؟ وہ پھل کے بارے میں جس جھاڑ کا پھل خدا آدم اور ہوا کو منع کرا تھا کھانے کے لیے، سانپ ہوا کو کیا بولا؟ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تو سانپ یا ہوا کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر تم کھائیں گے تو کتنا اچھا رہے گا کہ تم خدا کے ویسا دانش مند بن جائیں گے۔ اور خدا نہیں چاہ رہا کہ تم دانش مند بننا، خدا نہیں چاہ رہا کہ اس کے ویسا نیک و بد کے جاننے والے بن جانا، یعنی کہ خدا جتنا تمہارے لیے اچھا کرنا اتنا اچھا نہیں کر رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یترو کی صلاح یہ باتوں پہ قائم تھی۔ اگر خدا تمہارے اچھے کے لیے چاہتا تو کبھی کی یہ صلاح تم کو دیتا تھا۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خدا موسیٰ سے روبرو بات کر رہا تھا اور اپنی نیک ہدایت پہ موسیٰ کو لے کے چل رہا تھا۔ خدا موسیٰ کو پوری طریقے سے کامل کر رہا تھا اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ خدا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے اور موسیٰ کے بیچ میں کوئی تیسرا آدمی ٹپکنا یا دخل اندازی کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، پھر سے میں بولنا چاہوں گا کہ خدا موسیٰ سے روبرو بات کر رہا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ خدا سے رائے مشورہ لینا نہیں چاہتے، بلکہ دوسروں کے پاس جاتے رائے مشورے لینے کے لیے۔ ایک آدمی کے ذریعے سے صلاح لیں گے یا پھر کلیسیا کے ذریعے سے صلاح لیں گے یا پھر کئی کتابوں کے ذریعے سے صلاح لیں گے وغیرہ وغیرہ، مگر میرے دوست سیدھے ہم خدا کے پاس جانا چاہیے صلاح اور مشورہ لینے کے لیے۔ اب تیسری بات ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یترو کی یہ جو صلاح تھی ایک سنستھا کو پیدا کری جس میں سے وہ 70 آدمی نکلے، یعنی کہ صدر عدالت جو خدا کے بیٹے کو صلیبی موت دیے۔ پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ کو سنستھا کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا موسیٰ کو یہ کام کرنے کی طاقت دے چکا تھا، اور خدا جو ہے موسیٰ کو روح کی ہدایت دے چکا تھا جس کی طاقت سے موسیٰ انصاف کرتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ خدا کے روح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حکمت ہم کو خدا کے طرف سے ملنی چاہیے اور ہم کو دنیا کے حکمت کے ساتھ چلنا نہیں چاہیے۔ پولس رسول کرنتیوں کو اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارا فرض ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو ہم روح کے ہدایت سے چلنا چاہیے۔ لوگوں کے رائے اور مشورے تو ضرور لینا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رائے اور مشورے پہ چلیں، بلکہ ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے پاس جانا اور خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ چلنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ چل رہے ہیں کیا؟ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔